مشتاق احمد گرمانی سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے آئین کیوں نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو آئین بھی بنا دیں گے۔ غلام محمد تو وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے نا، اور اسے نکال رہے تھے لیاقت علی خان وزارت خزانہ سے۔ جیسے ہی لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے، اس وقت کی بیوروکریٹک اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ گورنر جنرل ہمارا نمائندہ ہو۔ اگر نشتر بن جاتے وزیر اعظم تو ایک تسلسل آ جاتا آپ کی قیادت میں۔ اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر کو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے یو پی آگے ڈال دیے۔ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایسا ٹینٹ بھی نہیں تھا، پاکستان کے پاس فنڈز نہیں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، پاکستان کے پاس پورے ہتھیار نہیں تھے۔ پاکستان کے حصے کے ہتھیار جو ہیں وہ فیروز پور میں جمع ہو رہے تھے، اور لاسٹ منٹ پر کرسٹوفر بومنٹ نے اپنے اصرافات میں کہا ہے کہ فیروز پور ہندوستان کو دے دیا گیا تاکہ پاکستان کو اسلحہ نہ مل سکے۔ جس انوکھے انداز میں پاکستان کا وجود ہوا، یاد رہے کہ کوئی اور قومی ریاست دنیا کی تاریخ میں اس انداز میں نہیں بنائی گئی جس انداز میں پاکستان بنایا گیا۔ 2 حصے 1000 میل دور، رقبہ بیچ میں ہندوستان کا، جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ملک رہے بھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جو پاکستان کی آزادی پر جو پہلا پیغام بھیجا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اور وہ آ کر ہماری منت کرے گا کہ خدا کے لیے آپ دوبارہ اپنے ہاں شامل کر لیجیے۔ افغانستان جو ہماری سرحد کو پہچاننے سے انکار کر چکا تھا، تو ایک خوف حراست کے ماحول میں پیدا ہوا، شدید مشکلات۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ یہاں پناہ لینے کے لیے تشریف لائے، ہجرت کر کر۔ دونوں جگہ ایک بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ گئے، یعنی پنجاب میں اور کراچی اور گرد و نواح میں۔ ان کو سیٹل کرنا جو سب سے ارجنٹ معاملہ بن گیا، تو پہلے 6-8 مہینے تو توجہ بھی نہیں دی جا سکی ان ایشوز پر جو بڑے اہم ایشو ہونے تھے لانگ رن میں۔ تو ہم شروع ہی سے انسیکیورٹی، غیر تحفظاتی مزاج کا شکار رہے، حالات کا۔ ایک عدم استحکام کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ عملاً جب سے وہ گئے زیارت، تو معاملات حکومت سے دور رہے، سوائے کہ ایک مرتبہ لیاقت علی خان وہاں ان سے ملنے گئے تھے۔ تقریباً مئی-جون 1948 کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ صرف ایک انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا 1 جولائی میں، اس وقت ان کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے، یا بہرحال ہمت کر کے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پبلک اپیئرنس ان کی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا خلا پیدا ہوا کہ ان جیسی بصیرت اور ان جیسی فہم و فراست کا کوئی شخص ہمارے درمیان موجود نہیں تھا، اور اس کا احساس اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بھارت بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ وہاں ایک شخص جس کا نام پنڈت نہرو ہے، انہوں نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی اندرا نے بھی 17 سال حکومت کی، یعنی 34 سال ایک باپ اور بیٹی کو حکومت کرنے کا ملا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص نے پاکستان بنایا اور جو تمام چیزوں کو سمجھتا تھا، جس کو ادراک تھا، اب ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہی ہو گیا، تو ظاہر بات ہے قیادت کا تو بہت بڑا فقدان موجود تھا۔ یہ قائد اعظم کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ he was such a big leader۔ دوسری طرف اس کا ایک نقصان بھی تھا کہ جب اس طرح ہو کہ تنظیم نہ بن پائے اور صرف ایک لیڈر جو ہے وہ آل اینڈ آل ہو، تو لوگوں کی بھی ساری توقعات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہیں اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ مشتاق احمد گرمانی سے 1970-71 میں کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے آئین کیوں نہیں بنایا،
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو آئین بھی بنا دیں گے. تو جب یہ آپ کا ڈپینڈنس کا لیول ہو کہ اکنامک پالیسی بھی قائد اعظم بنائیں گے اور آئین بھی قائد اعظم بنائیں گے, فارن ریلیشنز بھی وہ طے کریں گے, تو پھر قائد اعظم اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ بالکل بے دست و پا موجود تھے. ٹھیک ہے, قائد اعظم جیسی شخصیت تو نہیں تھی, نہ ماؤ زے تونگ جیسی شخصیت ہے آج تک وہاں چین میں, نہ لینن, نہ واشنگٹن, نہ کمال آتر, لیکن خلا نہیں میں کہوں گا. قائد اعظم کے جانے کے بعد خلا نہیں تھا. لیاقت علی خان نے وہ خلا جو تھا, جسے ہم خلا کہتے ہیں, وہ کافی حد تک پر کر دیا تھا اور قوم نے تسلیم کر لیا تھا لیاقت علی خان کو لیڈر. وہ ایک لحاظ سے بہت مضبوط آدمی تھے کہ بھی قائد اعظم کے لیفٹیننٹ تھے, ایک لحاظ سے بہت کمزور آدمی بھی تھے کہ کسی صوبے کی مسلم لیگ 100% ان کے ساتھ نہیں تھی. تو وہ صوبوں میں مسلم لیگ کے جو ڈفرینٹ فیکشنز لڑ رہے تھے ان میں سے کسی ایک فیکشن کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. بنگال میں انہوں نے جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کو سپورٹ کیا, اور پھر خواجہ ناظم الدین انہی کا چوائس تھے گورنر جنرل کے لیے. جب قائد اعظم کے انتقال کے بعد ناظم الدین کو گورنر جنرل بنایا تو لیاقت علی خان کی مرضی سے بنایا. وہاں پہ نور الامین پھر ان کے سمجھے کہ اعتماد کے آدمی بنے. پنجاب کی کانفلکٹ کے اندر لیاقت علی خان نے ممدوٹ کے مقابلے میں دولتانہ کو سپورٹ کیا. تو وزیر اعظم جو ہے ہی واز ڈپینڈنٹ آن اے فیکشن آف مسلم لیگ. اس کا مطلب ہے کہ پوری مسلم لیگ بھی صوبوں کی جو تھی وہ ان کے پیچھے نہیں تھی. یہ فیصلہ کیا تھا مسلم لیگ نے کہ وہ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنائے. سندھ مسلم لیگ نے اس پر اعتراض کیا. جو آپ کا صدر مقام ہے کراچی, وہاں کی جو صوبائی مسلم لیگ ہے وہ اپوزیشن میں چلی گئی, تو مسلم لیگ کمزور ہوئی. ایک تو ہماری سیاسی جماعت کی ایک کمزوری تھی مسلم لیگ کی, جس کا قائد اعظم کو احساس تھا. ہمارے ہاں ٹرینڈ پولیٹیکل کیڈر نہیں تھا. اصل میں مسلم لیگ نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے وہ 1937 سے ہم کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں 1940 کے بعد ہے, جب ایک پروگرام ڈیفینیٹ پروگرام دیا گیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری چاہتے ہیں. تو اس وقت سے مسلم لیگ جو تھی وہ ایک پارٹی کے طور پہ ایمرج ہونی شروع ہوئی سین پر. اتنے تھوڑے عرصے میں وہ کیڈر اکٹھا کرنا جو کیڈر اصل میں ملک کو چلا سکتا ہے ایک سسٹین پیریڈ کے لیے, وہ نہیں اویلیبل تھا. اس کا ان کو پوری طرح احساس تھا. مسلم لیگ کے اندر دوسرے لوگ جو تھے وہ کسی بھی طور قائد اعظم کے برابر تو چھوڑیں, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ناٹ ایون اے پیل شیڈو, تو قائد اعظم کا سایہ بھی نہیں تھے وہ لوگ. اتنا فرق تھا. اس لیے کہ اس طرح سے سیاسی جماعت تھی ہی نہیں, اس کا ڈھانچہ ہی سیاسی جماعت کا نہیں تھا. قائد اعظم محمد علی جناح لاہور تشریف لائے کہ ممدوٹ اور دولتانہ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, کام ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ قیوم خان جو ہے وہ لیاقت علی خان کی بات مانتے تھے؟ کیا سہروردی کو لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے نہیں کہا ہی از اے ڈاگ لیٹ لوس بائی دی انڈینز؟ لیاقت علی خان لاہور تشریف لائے اور 3 بندوں کے ٹولے نے, حمید نظامی, خواجہ رحیم, ان کا بیٹا طارق بعد میں ہمارا پنجاب کا گورنر بھی رہا, اور ممدوٹ, وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور وہ اس حالت میں اس کے سامنے بھنگڑا ڈال رہے ہیں جو کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ تو جب لیاقت علی خان کے ساتھ یہ ہو رہی تھی تو اس سے جو نچلے درجے کے سیاسی لوگ تھے کیا اتھارٹی ہونا تھی. لیاقت علی خان کے جو شہادت کے بعد ایک چیز جو سامنے, 2-3 چیزیں جو سامنے ہیں. ایک تو یہ بیوروکریٹک اور ملٹری ایک ایلیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا سامنے آ جانا, اس کے ساتھ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک
فیوڈل طبقہ ویسٹ پاکستان کا، اس کی الائنمنٹ اس کے ساتھ ہو جانی. اسی نے اندر سے مسلم لیگ کو توڑا اور دو حصوں میں کر دیا. ایک وہ لوگ جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو کہ صرف پاور ایلیٹ بننا چاہتے تھے اور ان کو بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ چاہیے تھی. تو وہاں سے اسپلٹ شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ڈومیننٹ ہوتے چلے گئے اور دوسرے جو ہے کمزور ہوتے چلے گئے. بیوروکریسی جو آپ کی طرف آ گئی، سارے مسلمان نہیں آئے. جو مسلمان یہاں کے تھے وہ آئے، کچھ وہاں سے لائے گئے. اس وقت جو بیوروکریٹس ہیں اس کو آپ سیکرٹری سے لیجئے گا یا سیکرٹری جنرل سے چودھری محمد علی اور چھوٹے سے چھوٹے پیون تک، ان سب لوگوں نے انتہائی ایمانداری اور جانفشانی کے ساتھ کام کیا. میز کرسی نہیں، ہم اپنے گھر سے میز کرسی لے آئیں گے، ہم خرید کر میز کرسی لے آئیں گے، ہم اپنا کاغذ لے آئیں گے، ہم اپنی دوات لے آئیں گے، ہم اپنا قلم لے آئیں گے. فاؤنٹین پین کا رواج نہیں تھا اتنا. تو انہوں نے آ کر کے دھکا سٹارٹ دے دیا پاکستان کی حکومت کو. تو اب آپ بتائیں کہ بیوروکریسی کی اہمیت کیوں نہیں ہوتی؟ اور جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تھا اس میں خود قائد اعظم نے جو گورنر جنرل بننے کے بعد جو فیصلے کیے، تو بیوروکریسی کو ریاست کا سب سے سمجھے کہ اختیارات بیوروکریسی کو انہوں نے دیے. میں نے 4 گورنرز میں سے 3 گورنرز انگریز تھے اور تینوں کے تینوں بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ صوبہ سرحد کے ہوں یا بنگال کے ہوں یا پنجاب کے ہوں. یہ انگریز جو گورنرز بنائے گئے تو قائد اعظم نے بنائے. پھر قائد اعظم ہی کے زمانے کے اندر جو صوبے تھے، صوبوں کی حکومتیں، ان کے وزرائے اعلیٰ، وہ گورنر جنرل کو اتنے جواب دہ نہیں تھے جتنے چیف سیکریٹریز جواب دہ تھے. اور قائد اعظم ہر 15 دن بعد صوبوں کے چیف سیکریٹریز کے رپورٹس وصول کرتے تھے. تو بیوروکریسی تو انٹرنچ ہو گئی قائد اعظم ہی کی زندگی میں. لیاقت علی خان کیونکہ خود بھی کمزور تھے، کوئی مقابلہ نہیں تھا قائد اعظم کا اور ان کا، لہذا لیاقت علی خان کے زمانے میں اور بھی زیادہ ڈپینڈنس بڑھی. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ لیاقت علی خان کا آئی سائٹ کا بھی اتنا مسئلہ تھا کہ وہ بہت زیادہ فائلوں کے اوپر وقت نہیں گزار سکتے تھے، تو ان کی ڈپینڈنس بھی بیوروکریسی پہ تھی. غلام محمد کو کیوں ملی زیادہ اہمیت؟ یہ اصل میں فارس کے آدمی تھے، یا حیدرآباد دکن میں بھی انہوں نے کام وام کیا، لیکن اس میں ان کو زیادہ اہمیت ملی، ان کو چودھری محمد علی کو اس لیے ملی کہ جب 1946 میں ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہوئی جس کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے اور اس کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان تھے. وزارت خزانہ تو یہ سوچ کے مسلم لیگ کے سپرد کی گئی تھی نا کہ انہیں کا پتہ آنے ٹکے گی صاحب کا. تو ایک گروپ آف بیوروکریٹس اسپیسیفکلی بلانگنگ ٹو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اینڈ فائنینس، آپ نام گنتے چلے جائیں تو کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا گروپ تھا. ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی، یہ دونوں جو تھے یہ لیاقت علی خان کو اسسٹ کر رہے تھے بجٹ بنانے میں. اچھا، انہوں نے بجٹ ایسا بنایا جس کا نام پڑ گیا غریبوں کا بجٹ. اس میں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا گیا تھا اور جو مالدار لوگ تھے ان پہ بھاری ٹیکس لگائے گئے تھے. انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو وہ راستے دکھایا جن سے وہ رچ کر سکے نا انڈین سرمایہ کار کو بھی. ہندو سرمایہ کار ہندو سرمایہ کار تھے، سنتیں دوسرے کے پاس تو تھی ہی نہیں، مڈل کلاس ہی نہیں تھی مسلمانوں میں. جب ان پر ٹیکس لگا تو وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ حکومت جو ہے اور یہ وزیر مالیات وزیر خزانہ اگر یہی رہتا ہے تو ہمارا تو 5-6 مہینے میں بالکل کچوبر نکل جائے گا. تو چنانچہ اس کی وجہ سے پھر کانگریس اس بات پر راضی ہوئی کہ وہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیں.
اب چونکہ اس بجٹ میں ان دو لوگوں نے مدد کی تھی اس لیے ان کو اہمیت مل گئی، اور جب پاکستان بنے چودھری محمد علی کو تو خود قائد اعظم نے یعنی سیکرٹری جنرل یعنی پورا ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے کر دیا، اور مالیات جو تھے یعنی فائننس جو تھا وہ ملک غلام محمد کو دے دی۔ غلام محمد تو وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے نا، اور اسے نکال رہے تھے لیاقت علی خان وزارت خزانہ سے، تو ان کی بیٹی جا کے ملی بیگم رانا لیاقت علی سے کہ اسے رہنے دے، یہ مر جائے گا، اسے اگر انہوں نے وزارت سے نکالا یہ بیمار ہے، ہم اسے ذہنی طور پر تیار کر لیں، پھر جو ہے اسے جو ہے آپ نکال دینا، اسے فی الفور نہ نکالے، اسے دھچکا لگے گا۔ لیاقت علی خان ایک شریف آدمی تھے، یہ ایک بیٹی کی بات تھی وہ مان گئے۔